ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا ناول قلبی محبت لے کر۔ ٹھیک ہے، ایپیسوڈ 35۔ تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے تو آواز پہ کمپرومائز کر لیجیے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی جو مقابل کے دل کو پارا پارا کر گئی۔ انم کے پورے جملے میں معافی کا تو کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ اس لڑکے کا گمان تھا وہ اس کی پہلی محبت ہے، وہ اسے معاف کر دے گی، مگر بھرم ٹوٹ گیا۔ اس سنگ دل لڑکی کے لہجے میں تو لچک تک نہ تھی۔ میں تمہیں صرف اس دن معاف کروں گی جب تم جیل سے اپنی سزا کاٹ کے آ جاؤ گے، اور پلیز مجھے فورس مت کرنا اس معاملے میں، کیونکہ معاف دل سے کیا جاتا ہے جو تم جبراً حاصل نہیں کر سکتے۔ اسے بے اعتباری سے دیکھتی نظریں جھنجھوڑ رہی تھی اسے، مگر وہ نظر جھکا گئی۔ وہ کسی صورت معاف نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے معاف کر دے اس ظالم کو جس نے درندوں جیسا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ؟ آنکھوں کے سارے خواب نوچ لیے تھے اس نے، کیا ان کا کوئی حساب نہیں؟ جسم سے زیادہ روح پر زخم لگائے، کیا ان کا کوئی حساب نہیں؟ وہ اذیت جو آج بھی یاد آئے تو دل تڑپ کر رہ جاتا ہے، روح مچل جاتی ہے، آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ کیا سمجھتا ہے کہ بس کچھ آنکھوں سے بہے آنسو اور چند جملے معافی اور معاف کر دے گی؟ اس نے سوچ بھی کیسے لیا؟ خون کے آنسو روئی ہے وہ بھی اس عمر میں جس میں دیگر لڑکیاں شہزادوں کے خواب دیکھتی ہیں۔ نعمان اسے ابھی شکوہ کن نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ نعمان سر، آپ کو ڈاکٹر عبید بلا رہے ہیں۔ نرس نے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر اسے پیغام دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ بھی اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے باہر نکل گیا۔ مزید نہیں بکھر سکتا تھا اس پتھر دل عورت کے آگے جو کسی صورت موم ہونے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ کاش میں اپنا سینہ چیر کے دکھا سکتا تمہیں کہ اس لمحے میں کتنی اذیت میں ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے جا رہا تھا۔ یقیناً اپنے گمان میں وہ انم سے مخاطب تھا۔ اگلا سین۔ ارشمان 46 گھنٹے سے وینٹیلیٹر پر تھا۔ انم کے اوسان خطا ہونے لگے۔ وہ ارشمان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی پورا لرز رہی تھی، خاص طور پر اس کے ہاتھ۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، تم خود کو سنبھالو۔ مسلسل کپکپاتے ان سفید ہاتھوں پر نظر پڑتے ہی اس نے فوراً ان ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما۔ نعمان، کچھ کرو نا، تم کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ وہ ماں بے بسی سے روتی اس پر بگڑی۔ ارشمان کا ڈاکٹر باہر ملک میں ہے، آنے میں وقت لگ رہا ہے۔ وہ بیسٹ سرجن ہے پورے پاکستان کے، خدا نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، ان کا ریکارڈ ہے ہمیشہ کامیاب سرجری کرنے کا۔ تھوڑا یقین کر لو مجھ پر، میں نے ہمارے بیٹے کے لیے بیسٹ ڈاکٹر کا انتخاب کیا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور اولاد تکلیف میں ہو اور ماں کو قرار آ جائے، یہ کہاں ممکن؟ پھر اسے کیسے آ جاتا؟ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر کرو، وہ آہستگی سے کہتے اس کی کمر نرمی سے سہلانے لگا۔ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تم گھر جاؤ، میں ہوں یہاں۔ جہاں اسے ایک طرف اپنے بیٹے کی فکر کھا رہی تھی، وہیں دوسری جانب انم کی طبیعت نہ بگڑ جائے، یہ فکر بھی لاحق تھی۔ وہ اسے گھر بھیج دینا چاہتا تھا تاکہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح انم تھوڑا آرام کر لے۔ نہیں، میں اپنے ارشو کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ ضد پر اڑی تھی کہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر گھر نہیں جائے گی۔ انم، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری، پھر میں تمہیں سنبھالوں گا یا ارشمان کو؟ سمجھا کرو یار، بچوں کی طرح ضد نہ کرو، گھر جا کر تھوڑا آرام کر لو۔ وہ اسے ڈپٹ بھرے لہجے میں سمجھانے لگا۔ جانتا تھا نا پیار سے کہے گا تو کبھی نہ جائے گی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ روتو سا چہرہ بنا کر قطعی لہجے میں گویا ہوئی۔ اف انم، بچی بن جاتی ہو تم بھی، وہ جھنجھلاتے ہوئے کہہ کر صوفے سے کھڑا ہوا۔ میں ڈرائیور کو بلا رہا ہوں، تم اس کے ساتھ گھر جاؤ۔ مزید کوئی بحث نہیں، ذرا سختی سے آنکھیں دکھاتے ہوئے حکیمانہ انداز میں کہا۔ پلیز مت بھیجو مجھے، میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے منتیں انداز میں گویا ہوئی۔ اس کی سرخ ناک اور آنکھیں دل پسید گئی تھیں مقابل کا، مگر صرف ایک شرط پر۔ منظور ہے، بغیر شرط سنے ہی وہ راضی تھی۔ دو بدو جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے لیٹ جاؤ۔ اس پر جھک کر دونوں بازو پکڑ کر آہستگی سے اسے صوفے پر لٹانے لگا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ نعمان نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے وجود پر پھیلا دیا۔ اب آنکھیں بند کرو۔ بڑی محبت سے اس کے سیدھے گال پر ہاتھ رکھ کر مدھم سی سرگوشی کی۔ اس خوبرو نوجوان کی آنکھوں سے ہی فکر جھلک رہی تھی۔ وہ کیسے نہ دیکھتی؟ مجھے نیند نہیں آئے گی، تیزی سے احتجاجاً بولی، جو سچ بھی تھا۔ جس کی جان سولی پر لٹکی ہو اسے نیند آ سکتی ہے بھلا؟ پھر بھی تھوڑی دیر بند کر لو، آنکھوں کو تھوڑا سکون ضرور مل جائے گا، اور کمر کو بھی۔
تمہارے اس طرح اذیت میں بیٹھے رہنے سے ارشمان ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے خود کو اذیت مت دو، اس نے بڑی محبت سے سمجھایا۔ انم نے آنکھیں موند لیں۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کے سبب جلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ بند آنکھوں سے بھی آنسو بہے جو چہرے سے بہتے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ نعمان اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا، اس کے آنسوؤں کو بڑی نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا، پھر اس کی پیشانی کو شدت الفت سے چوما۔ آرام کرو، نرمی سے کہہ کر اٹھ کر ارشمان کے پاس والی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ چیم، جلدی ٹھیک ہو جاؤ ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا، ارشمان کا ننھا ہاتھ پکڑ کر ٹوٹے اور بکھرے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کا جملہ سنتے ہی انم نے آنکھ کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ارشمان کا ننھا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کیے اسے اپنی پیشانی سے لگا کر رو رہا تھا۔ اس لمحے نعمان پر شدید ترس آیا اسے۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں مکمل خاموشی کا راج تھا کہ اس کا سیل رنگ ہوا۔ نعمان نے بغیر نام دیکھے فوراً کال ریسیو کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انم کی نیند میں خلل پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جاگ رہی تھی۔ اس خوبرو نوجوان نے دانستہ طور پر علیشبہ کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال رکھا تھا۔ ہلو، اگر آپ کو یاد ہو مسٹر نعمان ولید، تو ہمارے درمیان ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، اس کے رہتے تمہیں میرے ساتھ رہنا تھا، مگر تم تو اپنی بیوی کے ساتھ ایسے گئے کہ واپس لوٹنا ہی بھول گئے۔ دوسری جانب سے غصیلی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ نعمان نے اس کی بات سنتے ہی سیل کان سے منہ بسوڑتے ہوئے ہٹایا۔ ہمیں اس کی کمی اور رہ گئی تھی زندگی میں، بس اس کی کمی اور رہ گئی تھی زندگی میں۔ وہ مزید بات کیے بغیر کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے جھنجھلا کر بڑبڑایا۔ علیشبہ نے نعمان سے بات کرنے کے چکر میں نئے نمبر سے کال کی تھی، مگر اسے یقین نہ آیا کہ مقابل اس کے منہ پر کال ڈسکنیکٹ کرنے کی جرت بھی دکھا سکتا ہے۔ یقیناً غضب بے عزتی تھی۔ اس کے تن بدن میں مانو آگ سی لگی۔ اتنی جرت کہ علیشبہ معراج کے منہ پر کال کاٹ دی۔ نعمان ولید، بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ۔ اب میں بتاتی ہوں علیشبہ معراج کیا چیز ہے۔ وہ تیش کے عالم میں شوکیس پر سجی ساری اشیاء زمین پر دونوں ہاتھوں سے پھینکتے ہوئے جنونی انداز میں چیخی۔ وہ دونوں میاں بیوی آپریشن روم کے باہر کھڑے تھے، دونوں کی ہی جان جیسے سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ دونوں کے لبوں پر فقط ایک ہی دعا تھی کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت واپس آ جائے۔ اس لمحے وہاں انم نعمان نہیں تھے، جن کے درمیان ڈھیروں اختلافات ہیں۔ اس وقت صرف وہاں ارشمان کے والدین تھے، جن کے نزدیک دنیا کی ہر چیز ایک طرف اور ان کا بیٹا ایک طرف۔ وہ اس دشمن جاں کو خود سے لگائے کھڑا رہا۔ انم کا پورا وجود لرز رہا تھا، آنکھیں جھر جھر موتی برسا رہی تھیں۔ نعمان نے کچھ دیر گزرنے کے بعد چاہا کہ وہ بیٹھ جائے، مگر وہ تیار نہ ہوئی۔ انم، بیٹھ جاؤ، خود کو یوں تکلیف میں نہ ڈالو، بس دعا کرو اس کے لیے جو تم بیٹھ کر بھی کر سکتی ہو۔ انشاءاللہ جب وہ ٹھیک ہو کر واپس آئے گا تو اسے اپنی ماں کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت کے لیے اپنی انرجی بچا کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو بیٹا ڈسچارج ہو تو بیوی کو ایڈمٹ کرنا پڑ جائے۔ اسے بڑی پیار سے سمجھا کر سامنے والی چیئر پر بٹھایا۔ سمجھ نہیں پاتی تھی وہ نعمان کو، جو کبھی محبت برساتا ہے تو کبھی نفرت، کبھی ایسا ظاہر کرتا ہے جو ہے وہ ہی ہے اور کبھی مکمل بیگانگی۔ وہ دونوں میاں بیوی دم سادے وہیں کھڑے رہے حتیٰ کہ 4 گھنٹے گزر گئے۔ ہر گزرتا لمحہ جان پر شدید بھاری تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس لمحے وہ نعمان نہیں تھا اس کے سامنے، وہ تو اس کے بیٹے کا باپ تھا، جو بالکل اس جیسی تکلیف، رنج و کرب سے گزرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ 4 گھنٹوں سے بغیر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ انم کو اس کی فکر لاحق ہوئی۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما، جس پر اس نے چونک کر اس دشمن جاں کی جانب دیکھا۔ وہ حیران ہوا تھا، اور کیوں کرنا ہوتا، آخر اس کی سنگ دل بیوی کو اس کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا کھلی آنکھوں سے؟ انم نے نرمی اور آہستگی سے کہا، جس پر وہ بغیر کچھ بولے خاموشی سے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، اندر سے بکھر چکا تھا۔ ارشمان کے علاوہ اس کے نزدیک اس کا بھری دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا، یہ خیال آتے ہی اس کے پورے جسم میں جھرجھری لی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ابھی وہ اسی حالت میں تھا کہ اس کے شولڈر پر ہلکا سا ہاتھ رکھ انم نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اللہ سب اچھا کرے گا، تم فکر مت کرو، یہاں ہمارے ارشمان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے برابر میں بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جو پر اعتماد لہجے میں اسے حوصلہ دے رہی تھی، جبکہ آنکھیں نم تھیں اس کی بھی۔ پہلی بار ٹوٹ کر پیار آیا اس پر، اس قدر پیار جیسا کبھی رخسار پر بھی نہ آیا۔ لگا جیسے کوئی ہے اس کا بھی اپنا، جو اسے اپنا سمجھتا ہے، جو اسے حوصلہ دے، جو اسے دلاسا دے، جو سمجھے کہ وہ ٹوٹ چکا ہے، اسے بھی ہمت کی ضرورت ہے، وہ کیسے تنہا لڑتا رہے گا، اسے بھی حوصلے کی حاجت ہے، واپس آ جائے گا نا، مجھے جینا نہیں آتا اس کے بغیر۔ اس کی جانب پر امید نگاہ سے تکتے ہوئے بھاری آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے استفسار کرنے لگا،
اس کے جملے بتانے کے لیے کافی تھے کہ ارشمان اس کی پوری دنیا ہے۔ انم کچھ ثانیوں کے لیے فقط اس کا غمگین چہرہ دیکھتی رہی۔ لگ رہا تھا مر جائے گا اگر انکار کر دے گی، جیسے زندگی کی ڈور فقط اس امید پر بندھی ہو کہ اس کا بیٹا واپس آئے گا۔ بالکل آ جائے گا، اللہ بہت رحمان ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔ بے شک وہ اپنی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ پراعتماد لہجے میں گویا ہوئی، کوئی اس لمحے انہیں دیکھ لیتا تو یقیناً یہی تصور کرتا کہ بہت پیار کرنے والا جوڑا ہے۔ اس بار نعمان نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا بلکہ انم تھامے بیٹھی رہی۔ 1 گھنٹہ اور گزرا تو وہ نڈال سی ہونے لگی۔ اپنا سر نعمان کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ لڑکی اپنے غم میں اتنی مسرور تھی کہ خود پر جمی نگاہوں کی تپش کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ دوسری جانب نعمان ارشمان میں اس قدر الجھا تھا کہ اسے انم کی سیفٹی کا خیال ہی نہ رہا۔ اگلا سین: ڈاکٹر ارشمان کیسا ہے؟ اب ڈاکٹر کے آتے ہی وہ دونوں میاں بیوی بے صبری سے پوچھنے لگے۔ دونوں کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہوا ہے، ڈاکٹر کے مسکرا کر جواب دیتے ہی نعمان بے ساختہ چیخ کر بولا۔ اللہ تیرا شکر! وہ رو دیا تھا مارے خوشی کے۔ فوراً ہی ڈاکٹر کے نہایت جذباتی انداز میں گلے لگ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ بیٹا آپ کا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا۔ جبکہ انم آنکھیں مون گئی اور سجدہ شکر آنکھوں سے از خود جاری ہو گئے۔ ان دونوں میاں بیوی کی خوشی اس لمحے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مل سکتے ہیں؟ خوشی کی انتہا تھی کہ الفاظ بھی منہ سے ٹھیک طرح ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ جی، ہم اسے کمرے میں شفٹ کر دیں، پھر آپ لوگ مل لیجیے گا، مگر ابھی وہ دوائیوں کے زیر اثر ہے، ہوش میں آنے میں وقت لگے گا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے انم کو دیکھ جواب دیا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی ان کے سامنے ارشمان کو بے ہوشی کی حالت میں شفٹ کیے جانے لگا۔ وہ دونوں پیچھے پیچھے اس کے کمرے تک آئے۔ جب ارشمان کو بیڈ پر لٹا کر ڈاکٹر چیک کر کے چلا گیا تو کمرے میں صرف انم اور نعمان کھڑے تھے۔ ان کے درمیان بہت دیر تک فقط خاموشی کا تبادلہ رہا۔ وہ ارشمان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی تھی چیئر پر۔ مبارک ہو، خدا نے ہمارا بیٹا ہمیں صحیح سلامت واپس لوٹا دیا، اس نے انم کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر روحانسا آواز میں کہا۔ خیر مبارک! کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا نرم ہاتھ رکھ کر اس خوبرو نوجوان کی جانب سر اٹھا کر گرے آنکھوں میں سرخ ڈورے سجائے زکام بھری آواز میں جواب دیا۔ پھر دونوں ہی اطمینانی سے مسکرا دیے۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس وجیہہ مرد کو ارشمان کے پاس بیٹھ کر نیند کے جھونکے لیتا ہوا پایا۔ چہرے پر بے اختیار ہی مسکراہٹ بکھر آئی۔ اگلے ہی پل ذہن میں خیال آیا، ارشمان کی سرجری ہو چکی ہے، بس 9 ماہ اور برداشت کر لو مجھ درندے کو، وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس نوجوان کے کہے جملے کانوں میں گونجتے سنائی دیے۔ ہمارے بیٹے کی ہیپی فیملی کا خواب پورا کرنے میں میری مدد کر دو، بس 9 ماہ دے دو اپنی زندگی سے مجھے، پھر میں تمہیں خود آزاد کر دوں گا، نہ صرف آزاد بلکہ گھر، گاڑی، جیولری، جو مانگو گی دے دوں گا۔ نشتر کی طرح چبھ رہے تھے اس کے جملے آج دل کو۔ وہ کیسے بھول گئی نعمان نے اپنے بیٹے کی سرجری تک کے لیے رکھا تھا اسے، اب اس کے بعد اسے کوئی ضرورت نہیں۔ نہ جانے کیوں دم گھٹنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ارشمان تو چھوڑ گیا، کہیں نہیں جانا چاہتی تھی اب۔ بھلا ایک ماں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ وہ سنگ دل اس کا بیٹا چھین کر لے جائے گا، یہ خوف دل کو گھیرتا معلوم ہوا۔ وہ آنکھیں پوچھتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اسے تازی ہوا کی ضرورت تھی کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی، تو ہسپتال کے گرد گارڈن کی جانب سناٹا چھایا نظر آیا، جسے دیکھ وہ گھبرا کر واپس کمرے میں جانے کے لیے پلٹی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر مڑی، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں۔ ہاں جی، تو گائس بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی ایپیسوڈ لگی، اور اب ایپیسوڈ بالکل بھی مس نہیں کیجیے گا کیونکہ حسن کمل آگے کوئی بڑا دھماکہ کرنے لگی ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا،